دوستوں بزرگوں، میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، آیت کا ترجمہ ہے کہ تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ آسمان سے کوئی رسی لٹک رہی ہے، اس رسی کو تھام لینا ہے۔ کہا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ رسی تھام لینے کا مطلب ہے کہ کتاب و سنت کو تھام لینا، کیونکہ دوسری جگہ میں حدیث میں نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو عظیم چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین، دو اہم چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو پکڑے رہو گے لن تضلوا، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت، جب تک ان دونوں کو مضبوط سے تھامے رہو گے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک میری سنت حدیث رسول، ایک پلیٹ فارم پہ آنا۔ ابھی پیشرو خطیب حافظ عابد حسین صاحب بتا رہے تھے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے۔ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ایک تو 20% مسلم ہے پورے بھارت میں، تو وہ 80% متحد ہو گئے، جبکہ ان میں بھی 150 سے کم جاتی نہیں ہے۔ کوئی سکھ ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی جادو ہے، تو کوئی کوئلی ہے، تو کوئی تیلی ہے وغیرہ۔ مسلم سماج میں بھی بہت جات ہے۔ ہمارے یہاں جات سے زیادہ خطرہ مسئلے سے ہے، مسلک الگ الگ ہے، پھر بھی ہم ایک رسی، اللہ کی رسی یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا نام نہیں لے رہے۔ کیسے ہوگا؟ اور بعض مولوی کا تو یہ عالم ہے، کہتے ہیں کہ اگر اہل حدیث کا کوئی آدمی سلام کر دے تو ان کی بیوی کو طلاق ہو جائے۔ یہ سب معاملہ کیسے قوم کو متحد ہونے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ؟ تو گھر پلیٹ فارم ہوگا کون پلیٹ فارم پہ سب کو متحد کرنے کے لیے بلا رہے ہیں؟ وہ پلیٹ فارم امام اعظم ابو حنیفہ کا ہوگا، یا پلیٹ فارم امام شافعی کا ہوگا، یا امام احمد کا ہوگا، یا امام مالک کا ہوگا، یا اور کسی امام کا ہوگا؟ بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ اگر پوچھیں گے حنفی بھائیوں سے کہ تو کہ حدیث کی بات تو الگ ہے، لیکن ہمارے امام صاحب نے یہ کہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی مسئلے میں متحد ہونے کا نام نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے، سب لوگ حدیث پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو تعصب کو دعوت دے گا ہماری امت میں سے نہیں ہے، پھر بھی کہے گا یہ تو جلا ہے، یہ تو بدیہ ہے، یہ تو شکوہ ہے، یہ تو رائن ہے، یہ تو منصوری ہے، یہ تو نالبند ہے، یہ تو لہری ہے وغیرہ۔ جات برادری کے تعصب متحد ہوگا ہی نہیں۔ مسلک کا تعصب الگ ہے۔ مسلک کا تعصب تو اتنا خطرناک ہے کہ چلتے پھرتے یہ جو تقریر کر رہے ہیں یہاں بھی مسلک کی بات آ جائے۔ پاخانہ جا رہے ہو اس میں بھی ہر مسئلے کی الگ الگ دعا ہے، مسجد جا رہے ہو الگ معاملہ ہے، ہر جگہ۔ آپ کو ایک ایک مسئلے پہ تھوڑا دھیان دلانا چاہتا ہوں۔ تراویح کی نماز رمضان میں پڑھتے ہی کہ نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ 20 رکعت پڑھی جائے، 3 رکعت وتر پڑھی جائے۔ نوٹ کر لیجئے گا امام صاحب کا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے امام ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حدیث بخاری مسلم کی من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ جو رمضان میں نیکی شمار کرتے ہوئے ثواب کی امید سے رات بھر کا قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، ان کے اگلے پچھلے 1 سال کی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ 20 رکعت میں رات بھر کا قیام ممکن نہیں، اس لیے میرے نزدیک 40 رکعت تراویح کی نماز پڑھی جائے تو رات بھر کا قیام اگر قیرت متوسط یا طویل ہو تو ممکن ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 40 رکعت میں بھی رات بھر کا قیام نہیں ہو پائے گا، اس لیے تراویح کی نماز 80 رکعت پڑھی جائے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ تراویح کی نماز 80 رکعت، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں 40، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں 20، امام شافعی کہتے ہیں 8، 4 امام کہتے ہیں چاروں امام برحق۔ تو آپ بتائیے جب چاروں امام برحق ہے تو ایک دن 8 پڑھنا ہوگا، ایک دن 20 پڑھنا ہوگا، ایک دن 40، ایک دن 80، تب نہ چاروں برحق۔ اگر ایک کو مانے رہیں گے تو حق کا 3 حصہ، 1 روپیے کے 4 54 سے 1 روپیہ ہے تو 3 54 آپ کا چھوٹ گیا اسلام، تو آپ تو 25% مسلم ہوئے۔ لیکن اہل حدیث کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کہتے دیکھو چاروں امام کو اپنی جگہ میں رکھ، عزت کرو، کوئی کسی امام کا نام کی توہین کرے گا تو مسلمان نہیں۔ کیوں؟ وہ ایک بڑے امام تھے، جانکار تھے، لیکن وہ رسول نہیں تھے کہ ان کی بات کو شریعت مانی جائے۔ اب اہل حدیثوں نے کتاب اور سنت رسول، نبی نے جو کہا لن تضلوا ما تمسکتم بہ کتاب اللہ، تو اللہ کی کتاب قرآن تلاشنے لگے تھے، اس میں تراویح کا ذکر نہیں۔ دوسرے نمبر پہ نبی نے کہا حدیث دیکھو، حدیث میں دیکھتے دیکھتے مولانا لوگ پتہ لگا لی، محدثین پتہ لگا لی کہ حدیث مل گئی۔ حدیث بخاری کی ہے جو قرآن کے بعد سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے۔ حدیث کی راویہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب مومنوں کی روحانی ماں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی کو رمضان غیر رمضان کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ تراویح پڑھتے ہوئے نہ دیکھا نہ سنا۔ اب بتائیے نبی کی سب سے تیز ترار بیوی امہات المومنین کی سردار اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، حدیث بخاری کی ہے کہ نبی کو رمضان و غیر رمضان کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہوئے نہ دیکھا نہ سنا۔ اب بات واضح ہو گئی کہ حدیث کتاب اللہ اور سنت رسول ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے بات آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ کہ 11 رکعت سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت نبی کی سنت 11 رکعت تراویح، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر ہم کہیں گے کہ ہم 150 رکعت پڑھیں گے رات بھر میں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی کہے گا 150 سنت ہے تو یہ غلط، نبی کی سنت نہیں ہے۔ ہم 2 رکعت کر کے پڑھتے جائیں گے، 150 رکعت پڑھیں گے رات بھر، پڑھ سکتے ہیں، ثواب ملے گا۔ لیکن سنت رسول اگر کوئی سمجھے تو 11 رکعت تراویح۔ لہذا امام اعظم ابو حنیفہ کی 20، امام کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کی 20 رکعت نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ محمد کی بات آ گئی کہ 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے، سمجھے؟ امام شافعی کی 8 ختم، امام مالک کی 80 رکعت ختم، امام احمد بن حنبل کی 40 ختم۔ اماموں کا امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی 11 رکعت۔ امت ایک پلیٹ فارم پہ آئے گا کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ارے معمولی ملاقات ہو کہ اگر السلام علیکم مصافحہ کرے گا، کچھ بھائی کہیں گے 2 ہاتھ سے مصافحہ کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اہل حدیث کہیں گے میں 1 ہاتھ سے مصافحہ کرو، دائیں ہاتھ سے، کہیں گے دونوں سے محبت بڑھتی ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے بریلوی بھائی وہ تو اور 2 ہاتھ کی ضروری قرار دیں گے، اور نعرہ کیا لگاتے یا علی محرم پہ یا فاطمہ، لیکن علی کی حدیث ان کو یاد نہیں۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی بھر 1 ہاتھ دائیں ہاتھ کے علاوہ بائیں ہاتھ کبھی نبی سے ٹچ نہیں کیا مصافحہ۔ پوچھا گیا کیوں علی ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہتے نبی کا فرمان یحب التیامن فی کل شیء، نبی ہر چیز میں دایاں پسند کرتے تھے۔ نبی کو جوتا پہنتے ہوئے دیکھا پہلے دائیں پیر میں، کرتا پہن رہے تو پہلے دائیں آستین کو ان کرا تھا، ناخن کاٹ رہے تو پہلے دائیں ہاتھ کا، اس کے بعد بائیں ہاتھ، پہلے دائیں پیر کا اس کے بعد بائیں پیر کا۔ نبی کو بال پہ کنگھی کرتے ہوئے دیکھا تو پہلے دائیں جانب بعد میں بائیں جانب۔ کہا یہ بایاں ہاتھ اس کو استنجا کے لیے، ناک سے لیٹا پھینکنے کے لیے، باتھ روم کے بعد یوز کرنے کے لیے بایاں ہاتھ اللہ نے بنایا، لیکن میں نے کبھی مناسب نہیں سمجھا۔ علی کہتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ اپنی بایاں ہاتھ اس ہاتھ کو نبی کے ساتھ ٹچ کروں، یہ تو استنجا کرنے کے لیے اللہ نے بنایا،
دایاں ہاتھ کھانے کے لیے، ہر کام کے لیے. اس لیے میں نبی سے زندگی بھر دائیں ہاتھ پہ مصافحہ کیا، بائیں ہاتھ پہ ٹچنگ نہیں کی. لیکن یہ منوا سکتے ہو، ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتے ہو کہ اگر ہم میں آنا چاہتے ہو سرشا وادیوں انصاریوں تو 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہوگا. کیوں؟ ہمارے امام صاحب کا قول. یہ دیکھیں، اس لیے شہر پاکستان علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ کوئی بھی مولوی رب کا قرآن یا محمد کا فرمان دکھائے کسی مسئلے میں، اگر کسی تیسرے کی بات لایا کہ ہمارے بڑے نے کہا، اس مولوی کی تلوار سے گردن اڑا دو. رب کا قرآن، محمد کا فرمان. باقی اماموں کا پیروی نہیں، اماموں کی باتوں کی کھنڈن، اماموں کی باتوں کی جانکاری حاصل کرنی ہوگی. امام مانے کیا؟ مولانا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، مولانا احمد بن حنبل، مولانا شافعی، مولانا امام مالک. تو یہ سب مولانا کو امام کا نام دے دیے ہیں، لیکن بڑے مولانا تھے، بڑی جانکار تھے. اس لیے امام، پیشوا، لیکن ان کی بات شریعت نہیں مانی جائے. ارے ہماری امام کی بات آپ کہیں گے مولانا اتنا گستاخی کرتے ہو کہ اتنے بڑے امام کی بات شریعت نہیں مانی جائے گی. نبی کے مقابلے میں ابو بکر کی بات شریعت مانی جائے گی. ابو بکر صدیق کون تھے؟ نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام پانے والا، اعلیٰ درجے کے جنتی، لیکن ابو بکر کی بات شریعت نہیں مانی جائے گی. دلیل، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ گھر میں اگر دادی زندہ ہے تو دادی کو میراث میں سے، میراث زمین جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا. کس نے کہا؟ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ. اتنے بڑے صحابی جب کہا دادی کو میراث نہیں ملے گی، 3 صحابی موجود تھے. پہلے تو ڈر رہے تھے، سہم رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق جمعے کے خطبہ میں مسجد نبی میں فرما رہے تھے. خطبے سے اترنے کے بعد نماز پڑھے جمعہ کی، سلام پھرنے کے بعد حضرت ابو سعید خدری، محمد بن مسلمہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہو گئے. کہنے لگے ابو بکر صدیق آپ کا فتویٰ غلط ہے. کہا کیوں؟ کہا نبی نے دادی کو میراث دیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق ہمارے آپ کے طرح ضدی نہیں تھے. کہا یہ رات ہے کہ دن؟ کہا رات ہے، لیکن اگر وہابی کہہ رہے ہیں تو یہ دن ہے. اگر وہابی اس کو رات مان رہے ہیں تو ہم دن مانیں گے، ان کو الٹا چلیں گے. اہل حدیث اگر بول رہے ہیں تو اس کو ہم رات نہیں دن مانیں گے. یہ تو ضد ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو حدیث دکھا دی ابو موسیٰ اشعری اور محمد بن مسلمہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر پہ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا کہ یہ فتویٰ مجھ کو معلوم نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، دادی کو بھی میراث سے حصہ ملے گا. دیکھا کتنا جلدی حدیث پالی ہے، اپنی بات کو چھوڑ. دوسرے سب سے بڑے صحابی ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. فاروق اعظم کہتے تھے حج تمتع کرنا بدعت. حج کی 3 قسم، حج قران، حج افراد اور حج تمتع. اکثر ہندوستانی حاجی حج تمتع کرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ حج تمتع کرنا بدعت. 3 صحابی نے کہا حج تمتع تو نبی کیے تھے. تو کہا یہ حدیث ہے، لا کے دکھاؤ. دکھائے، حضرت عمر مان گئے. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے قانون لاگو کیا کہ جو اپنی بیوی کو مہر، شادی کے بعد مہر 10 دینار سے زیادہ دے گا ان کو کوڑا لگاؤں گا میں. مالدار ہے تو کیا ہے، 10 سے زیادہ نہیں دے سکتے. ایک رقم متعین کر دیا. ایک عورت آئی، بدو، دیہاتی، گاؤں کی رہنے والی عورت آئی کہ امیر المومنین عمر تم کو قرآن سمجھانے کے لیے آیا ہوں. حضرت عمر کے ساتھ جو صحابہ بیٹھے تھے تعجب میں پڑ گئے کہ دیہاتی گوار عورت ہے، بدوی عورت ہے، بدو ہے، اور فاروق اعظم کو کہتا ہے تمہیں قرآن سنانے کے لیے آیا ہوں. حضرت عمر نے کہا سنائیے. بڑے اخلاق مند تھے. کہا کہ قرآن کی آیت پڑھے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَإِنْ آتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم میں سے کوئی اگر اپنی بیوی کو قنطار کہتے ہیں اونٹ یا بیل یا بھینس کا گوشت نکال کے اس کے چمڑے کو ایک بورا بنا دیا جائے تو کتنا سونا آئے گا؟ بہت سونا آئے گا. کہا کہ قنطار
ایک چمڑے کا بورا بھر کے بھی سونا کوئی اپنے بیوی کو دینا چاہے مہر میں تو دے سکتا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ لیکن امیر المومنین عمر آپ کون ہوتے ہیں کہ سسٹم متعین کر دیے کہ 10 دینار سے زیادہ مہر نہیں دے سکتے؟ حضرت عمر اس عورت، دیہاتی عورت کا قرآن کی تفسیر سن کر کے سر میں جوڑ سے مارے، کہا خطاب کا بیٹا عمر اس دیہاتی عورت کے مقابلے میں بھی قرآن سمجھ نہیں پایا تھا۔ معافی مانگے کہ آج سے میں کہتا ہوں جو جتنا مہر میں دے سکے دے سکتا ہے۔ کس نے کہا؟ عمر فاروق۔ کیوں؟ اماموں سے چھوٹے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے عمر چھوٹے تھے؟ کم جانکار تھے؟ نہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ امام عمر فاروق کے پیر کے تلوے کے نیچے کے دھول کے برابر امام نہیں ہے، پھر بھی فاروق اعظم اپنی بات کو چھوڑ کر ایک بدوی دیہاتی عورت نے حدیث سنایا، مان گئے۔ اتحاد واعتصموا بحبل اللہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گا، آ گئے۔ تیسرے بڑے صحابی کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان نے کہا جس عورت کا شوہر مر جائے گا عدت گزارنے کے لیے میکے چلی جائے گی۔ کہاں چلی جائے گی؟ میکے، ماں کے گھر۔ شوہر مر گیا، اب یہاں صحبت کر کے کیا کرے گی؟ چلیے۔ کہاں بتایا عثمان نے؟ وہی مدینے کی مسجد نبی کے ممبر جمعہ کے دن خطبے میں بتایا۔ حضرت ابو سعید خدری کی بہن حضرت فریہ بنت مالک موجود تھی، چونکہ عورتیں بھی جمعہ پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ کہا عثمان تم نبی کے داماد ہو، تم ذی النورین ہو، تم جنتی ہو اعلیٰ درجے کا۔ نبی نے 7 مرتبہ کہا ہے عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ لیکن عثمان جانکار بہت ہو لیکن فتویٰ آپ کا غلط۔ کیا کون فتویٰ؟ کہا آپ نے کہا کسی عورت کا شوہر مر جائے تو عدت گزارنے کے لیے میکے چلی جائے گی۔ کہا میں ابو سعید خدری کی بہن ہوں، نبی کے دور میں میرا شوہر انتقال کر گیا تھا، آقا نے فرمایا کہ گھر میں سسرال میں رہ کے عدت گزارے گی، صحبت کرے گی سسرال میں۔ حضرت عثمان منبر پہ دوبارہ آئے، کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ حدیث کی بات ہے، فوراً بات۔ چوتھے بڑے صحابی کون ہیں؟ یہ شیعوں کے بھی بڑے صحابی، بریلویوں کے بھی بڑے صحابی، ہم لوگوں کے بھی بڑے صحابی کون ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی جب خلیفہ بنے تو مرتدین کی جماعت کو لایا گیا۔ مرتدین اسلام سے پھر جانا ہے نا، اس کے طرح کون؟ ارے وہ جو دیانند تیاگینا کیا بن گیا ہے، کیا نام ہے اس کا اصل؟ رضوی، وصیف رضوی، اسلام چھوڑ کے مشرک ہو گیا، اس کو کہتے مرتد ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا کہ سب مرتدین کی جماعت کو پکڑ کے لاؤ اور آگ بھی چلو۔ کون فتویٰ دے رہے ہیں؟ حضرت علی۔ حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ ابن عباس، بہت بڑے بڑے صحابی کہا کہ علی فتویٰ غلط ہے آپ کا، آپ نبی کے داماد ہو، حسین کا باپ ہو، فاطمہ کا شوہر ہو، لیکن فتویٰ غلط ہے۔ کہا کیا ہوں؟ کہا نبی نے کہا آگ کی سزا اللہ کے علاوہ کسی پبلک کو دینے کا پابند نہیں۔ کہا دلیل؟ کہا دلیل نہیں جانتے ہو؟ رات میں جو برسات کے موسم پہ پروانے گرتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم لوگ بنگلہ میں؟ ہاں وہی نا، کیا بولتے ہیں؟ ارے جو اڑ اڑ کے آگ میں گرنے لگتا ہے، روئی 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 بولتے ہیں، پروانے۔ نبی کائنات نے کہا آگ میں جلنے مت دو، لیکن اس کی عادت ہے وہ گر کے جل جائے تو کیا کرو؟ کہا پانی رکھ دو۔ آج بھی دیہاتوں میں بہت سے لوگ ہیں جہاں شریعت کا چلن نہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ پلیٹ میں پانی رکھ دو، گملہ میں پانی رکھ دو، اسی میں مر جائے گا۔ ہاں یہ نبی کا درس تھا کہ آگ میں جلا کے کسی کو مارنا نہیں ہے، پانی میں ڈوب کے مر جائے یہ چلے گا۔ سمجھ گئے؟ آج جو بم پھینکتا ہے ایک دوسرے پہ حملہ کر کے، پوری دنیا میں بچے بوڑھے عورت مرد سب کو جلا دیا جاتا۔ بم تو آگ غلط ہے،
اسلام اس کا اجازت نہیں دیتا ہے کہ اپنے دشمن کو بھی آگ میں جلا دیا جائے. کہا علی آپ کا یہ فتویٰ غلط ہے, آگ میں کسی کو جلایا نہیں جائے. سمجھ لو, حدیث ملی, کہا کیا کرنا ہوگا کہ مرتدین کو سجا دو, قتل کر دو, لیکن آگ میں جلایا نہیں جائے. حضرت علی حدیث پا گئے, ہمارے آپ کے طرح جدی نہیں تھے کہ وہاں بھی ہے تو نہیں مانیں گے. ہائے ہائے کیا ضدی ہے, جہالت دیکھی. 450 حدیثوں میں نماز پر رفع الاذان کرنا ثابت. رفع الاذان نہیں کرے کوئی حنفی بھائی بریلوی بھائی کرے گا نہیں, ایک پلیٹ پر پائے. 450 حدیث کے ساتھ ظلم کیا ہے, رفع الاذان نہیں کرے. اور 4-5 حدیث سے ثابت ہے کہ عید, بقرعید, جنازہ, ان تکبیروں کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے. تمام بریلوی بھائیوں کو, دیوبندی بھائیوں کو دیکھو گے جب عید میں اللہ اکبر اللہ اکبر سب رفع الاذان کر رہے ہیں, جنازے میں. حالانکہ یہاں زیادہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جنازہ اور عیدین کی تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا حدیث سے ثابت ہے, لیکن زیادہ اتم ہے. بڑے بڑے علامہ, بڑے بڑے دکاترہ لکھ چکے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے سے نہ اٹھانا ہی زیادہ اتم. کیا مطلب؟ یعنی اللہ اکبر کہہ کر تکبیروں کے ساتھ ہاتھ اٹھانا نہیں ہے, ہاتھ چھوڑنا. لیکن ہمارے حنفی بریلوی بھائیوں کو دیکھیے, نماز میں 400 حدیث سے 450 حدیث سے رفع الاذان ثابت ہے, لیکن نہیں کرے گا, ہاتھ نہیں اٹھائے گا. لیکن جنازے میں اللہ اکبر اللہ اکبر, عیدین میں اس میں بھی ہاتھ اٹھائے. دیکھیے بغاوت رسول ہو رہا ہے, کیسے متحد ہوگا میری قوم؟ جہاں منع ہے اتنا اچھا نہیں, عمدہ نہیں ہے, وہاں سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اور جہاں حکم ہے وہاں نہیں اٹھا ہے کہ نہیں. اور درجنوں حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زور سے آمین کہو. دلیل میں کہا من وافق تامینہ وتامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. آپ کی آمین اور فرشتوں کی آمین اگر مل گیا, وافقہ موافقت ہو گئی, تو نبی فرماتے تمہارا اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائے. آمین, آمین کا معنی ہے اللہ تو قبول کر, آمین قبول کر. لیکن دھیرے سے بولتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا جو شیخ الاسلام مولانا سلام اللہ امرتسری کے ساتھ پیش آیا تھا, اور اس کو مولانا جرجیس حفظہ اللہ بھی پیش کیے ہیں کئی بار. جانتے ہیں کہ کچھ اہل حدیث جا کے کسی حنفی مسجد میں زور سے آمین بول دیا, تو امام صاحب سلام کرنے کے بعد بولے کہ کس سور نے زور سے آمین کہا. تو اہل حدیث کے لوگ آگے بڑھے کہ حضرت آمین تو آپ بھی بولے ہیں, لیکن ہم لوگ تو دھیرے سے بولتے ہیں. تو کہا حضرت آپ دھیرے سے بولے تو آپ چھوٹے سور ہیں, ہم زور سے بولے تو ہم تھوڑا بڑا سور ہو گئے, ہے کہ نہیں. یہی معاملہ. بریلوی کے توقیر رضا صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ مولانا جرجیس کو وائل جہنم پہ گرتے ہوئے دیکھا. حالانکہ اسی طرح کا کوشچن مولانا سلام اللہ امرتسری کو بھی کیا تھا, لیکن ابھی مولانا جرجیس زیادہ مشہور ہے اس لیے اسی سے سمجھیے. کہا میں نے سپنے میں دیکھا کہ وائل جہنم میں مولانا جرجیس گر گیا, دھڑام سے آواز ہوئی. تو اس کے بعد مولانا جرجیس کا پروگرام ہوا الہ آباد میں, جس کا نیا نام پریاگ راج نہ کیا ہے نا. تقریر ہوئی تو مولانا نے کہا کہ توقیر رضا جو بول کے گئے صحیح ہے, میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے کہ مولانا جرجیس کہہ رہے تھے کہ مجھ کو وائل جہنم پہ گرا دیا گیا. کہا لگتا ہے کہ مجھے بھی وائل جہنم پہ گرا دیا گیا. 70,000 سال کے بعد جب جہنم کی طرف پہنچا تو دیکھا کہ ایک چارپائی پہ احمد رضا خان لیٹے ہیں, دوسری چارپائی خالی. میں بیٹھنا چاہا, احمد رضا خان غصے سے کہا کمینہ کتا جرجیس یہاں سے بھاگو, وائل جہنم کی دوسری چارپائی میرے مرید توقیر رضا کے لیے ریزرو ہے. تب میں واپس آ گیا. نہیں سمجھ پائے. ارے توقیر رضا نے کہا کہ مولانا جرجیس کو وائل جہنم پہ گرتے ہوئے دیکھا, دھڑام سے آواز ہوئی. تو مولانا نے کہا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے کہ مجھ کو وائل جہنم میں گرا دیا گا. صحیح خواب دیکھا ہے توقیر رضا نے, لیکن جہنم میں 2 ہی سیٹ ہے. ایک سیٹ میں بریلوی کے بڑے پیر احمد رضا خان لیٹے تھے ہاتھ میں ایک لاٹھی لے کر, دوسری چارپائی خالی. میں جرجیس چاہا کہ اس میں بیٹھ جاؤں, تو احمد رضا خان نے کہا کمینہ جرجیس بھاگو, یہ دوسری وائل جہنم کی دوسری چارپائی میرے مرید مولانا توقیر کے لیے میں ریزرو کر کے بیٹھا ہوں.
کسی کو اجازت نہیں ہے بیٹھنے کی، سمجھ رہے؟ تو میرے بھائی، قوم کو متحد کرنے کے لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے آپ کو کتاب و سنت کا پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا۔ جانتے اسلام میں حد سے زیادہ سمجھنا بھی نہیں ہے۔ کوئی قرآن کی تفسیر کہیں گے، ایک صاحب کو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، ربط اور جبط جوڑتے ہیں، ہے نا، اس آیت کا مطلب اللہ نے اس کے بعد اس کا ذکر کیا ہے، اتنا ہم نہیں جانتے۔ قرآن کو جتنا سلف نے سمجھا ہے، حدیث رسول کا مفہوم جیسا سلف نے سمجھا ہے، اتنا ہی سمجھنا پڑے گا، اس سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہے؟ صحابہ نے جو سمجھا ہے اتنا ہی قرآن کا معنی ہم کو سمجھنا ہوگا، زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ دلیل بخاری مسلم کی روایت، ایک لیڈیز آئی، اما عائشہ سے پوچھ رہی ہے کہ اچھا نماز زیادہ اہم کہ روزہ اللہ کی نظر میں؟ کا نماز کا 1 نمبر پوزیشن اور روزہ 2 نمبر، لیکن اگر کسی کو حیض آ جائے ماہواری عورت کو تو کیا کرے گی؟ روزے کی حالت میں تو روزہ بھی چھوڑ دے گی، نماز بھی، لیکن نماز بعد میں دہرائے گی۔ جیسے 10 دن حیض کا پیریڈ رہا ماہواری کا، تو روزہ تو بعد میں دہرانا ہے، جب حیض ختم ہو جائے گا تو غیر رمضان میں اس 10 روزہ کو رکھنا پڑے گا، سمجھ رہے؟ لیکن نماز دہرائیں گے کہ نہیں؟ کہا نہیں، تو کہا نماز 1 نمبر، روزہ 2 نمبر۔ تو نماز کو معاف کر دیا اللہ نے روزہ کی حالت میں، حیض کی حالت میں نماز معاف ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کہ نماز سے زیادہ اہمیت روزے کی ہے۔ حضرت عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیا کہا جانتے؟ اس عورت کو حضرت عائشہ نے کہا انت حروریہ، حروریہ ایک قبیلے کا نام تھا، بدعتی قبیلے کا نام، کہ تم حروریہ ہو۔ کہا کہ جانتے ہو ایسا اعتراض کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، تم کافرہ ہو، حروریہ ہو۔ ارے اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، اللہ کے فرمان پہ تم لیکن نکال دو۔ مولانا مغرب کی نماز 3 رکعت اور عشاء 4، فجر 2، اس میں کیا حکمت؟ ارے حکمت کی بات تم بتانے کے لیے آئے ہو؟ شریعت کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، نبی کا قانون ہے، اس قانون پر تم کون ہوتے اعتراض کرنے والا کہ حالات حیض میں نماز کو اللہ نے معاف کر دیا، جبکہ نماز روزے کے مقابلے میں زیادہ محتم بالشان ہے، اور روزے کو قضا کرنا بعد میں رکھنا ہوگا، ایسا کیوں؟ حضرت عائشہ نے ایک لفظ میں جواب دیا، اختلاف ہوتا تھا، ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، کہاں دفن کیا جائے؟ صحابہ کا 3 گروپ، کسی نے کہا ایک کام کیجئے بیت المقدس میں دفن کیا جائے گا، فلسطین میں، چونکہ وہاں سارے نبیوں کے، اکثر نبیوں کی قبر وہی ہے، اس لیے محمد کی لاش کو، آپ کے جسم مبارک کو لے کے بیت المقدس جایا جائے۔ صحابی کی کچھ ٹیم یہ کہنے لگے نبی کا آبائی گھر، خاندانی گھر مکہ ہے، اس لیے مکہ کے قبرستان جنت المعلی میں دفن کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، نبی کا انتقال مدینے میں ہوا ہے، اس لیے مدینے کی قبرستان جنت البقیع میں محمد کو دفن کیا جائے۔ 3 صحابی آئے، کہا تم لوگ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کوئی کہتے ہو فلسطین میں نبیوں کی قبر ہے اس لیے وہاں دفن کیا جائے، کوئی کہتے ہو آبائی مقام جنت المعلی مکے میں دفن کیا جائے، کوئی کہتے ہو مدینے کی قبرستان جنت البقیع میں۔ نہیں نہیں، حدیث رسول موجود ہے، نبی کی موت جہاں ہوتی ہے وہی دفن کیا جائے گا، اس لیے نبی انتقال کیے ہیں مسجد نبی کے بغل میں، اما عائشہ کے روم میں، نبی کو وہاں سے ہٹایا نہیں جائے گا، وہی دفن کیا جائے گا۔ حدیث مل گئی، سب کی بات ختم۔ اب ان کے انتقال کے بعد اختلاف ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے نبی کی بیٹی کہ جو بھی بچا کھچا معمولی چیز نبی چھوڑ کے گئے، میں ان کی بیٹی ہوں، وراثت میں مجھے ملنا چاہیے۔ علی بھی بیٹھے ہیں کہ میں نبی کا داماد ہوں، میری بیوی فاطمہ ہے، اس لیے فاطمہ کو ملنا چاہیے۔ نبی کے خاندان کے اور لوگ تھے، عبداللہ ابن عباس کہ محمد ہمارے چچیرے بھائی ہیں، ان کا ہم کو ملنا چاہیے، نبی محمد ہمارے چچا ہیں، ہم کو ملنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث سنایا کہ تم بھول گئے ہو کأن الانبیاء لم یعرثوا دینارا ولا درہما، نبی زمین جائیداد پیسہ کوڑی کا وارث بچوں کو نہیں بناتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا فاطمہ
باپ کا میراث تم کو نہیں ملے گی، تیرے باپ ہی بول کے گئے ہیں کہ نبی کا وارث ان کے بال بچے نہیں ہوں گے، وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا جو بھی سمپتی۔ حدیث مل گئی، جھمیلا ختم، جھنجھٹ ختم۔ ہمارے آپ کی طرح ضدی نہیں تھے کہ ہاتھ وہی باندھیں گے جو ہمارے امام نے کہا، ہمارے مولوی نے کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اے اللہ کی رسی کتاب اللہ سنت رسول۔ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ آ رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، حضرت عمر نے کہا محمد انتقال کیے ہی نہیں، جو کہے گا مدینے میں خبر دے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے ہاتھ سے تلوار پکڑ لیے، کہا فاروق اعظم تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ویکتی زندہ نہیں رہے گا۔ نبی کی انتقال کی تو تعجب کر رہے ہو؟ ارے جب قیامت ہو جائے گی، سب کو ختم کر دیا جائے گا، اللہ بولے گا سب ختم ہوا کہ نہیں، فرشتے ختم ہوئے کہ نہیں، تمام مخلوقات ختم۔ اللہ نے سورہ رحمان میں کہا کل علیہا فان، سب ختم ہونے والا ہے، وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ باقی رہے گا۔ اللہ ملک الموت کو بولے گا کہ میں ایک دیکھ رہا ہوں بچا ہوا ہے۔ حضرت ملک الموت جس کو ہم لوگ اجرائیل کہتے ہیں نا، دوڑے گا، پوری دنیا چھان مار کے آئے گا، کہے گا اللہ کوئی زندہ نہیں ہے، نہ فرشتہ زندہ ہے، نہ کوئی جانور زندہ ہے، نہ کوئی چیونٹی زندہ ہے، نہ کوئی انسان زندہ ہے، نہ جن زندہ ہے، سب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اللہ کہے گا ایک دیکھ رہا ہوں، تب حضرت ملک الموت سمجھ جائیں گے میری طرف اشارہ، کہے گا اللہ سب تو ختم ہے، میں زندہ ہوں، کہا تم بھی ختم ہو جاؤ۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ملک الموت اپنی ہی ہاتھ حلق میں ڈال کے روح نکال کے دے دے گا، ملک الموت بھی ختم ہو جائے گا، کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ میری بھائیو دوستو، یہ سب شریعت کی بات ہے، کتاب و سنت کی بات ہے۔ ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے رب کا قرآن اور محمد کا فرمان پہ آنا پڑے گا۔ نبی نے جب کہہ دیا اس مولوی کی نماز قبول نہیں جو جات برادری کی تعصب کرے، پھر بھی کرتے ہیں، مولانا ہے، مفتی صاحب، کون تھا؟ بدیہا تھا۔ اگر بدیہا کا مولوی ہے کھٹا تھا، منصوری کا مولوی ہے کہے گا وہ کجڑا تھا، سکھوا تھا، کھنما تھا، تعصب۔ نبی کی حدیث موجود ہے کہ وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، ان کی نماز روزہ اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہے جن کے دل میں رائے کی دانے کے برابر کبر جات برادری کے بارے میں اپنے حجت الوداع میں کہہ دیا تھا کہ تمام نخوت، گھمن، تکبر ختم، جو تقوی میں آگے ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن جات برادری کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ آپ نے فرما دیا کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گوری پر فضیلت حاصل نہیں ہے، نہیں ہے، سب کو برابر کر دیا۔ نبی نے کالے گوری کی تمیز کو ختم کر دیا۔ فاروق اعظم نے پریکٹیکلی طور پہ دکھا دیا۔ حضرت بلال آئے، کالے کلوٹ صحابی ہے، منہ میں چیچک کا داغ ہے، فاروق اعظم قریشی ہے، ہاشمی خاندان کے ہیں، دیش کے پردھان منتری ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ بلال کو دیکھ کر کرسی چھوڑ دیا، بلال ساروں قطار رونے لگے کہ امیر المومنین آپ مجھ کو دیکھ کر کرسی چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا بلال جب نبی معراج میں گئے تھے جنت میں تمہاری جوتے کی آواز سن کے آئے تھے، اس لیے میں کرسی ختم کر دیا۔ لیکن ہے کوئی مفتی، ہے کوئی مولانا، ہے ڈاکٹر کہ تعصب ختم کر دے گا کہ آج کے بعد ہم سرشا وادی سے نفرت نہیں کرے گا؟ نہیں کریں گے، کرے گا، پھر بھی کر رہا ہے۔ سرجا پوری تو کہتا ہے اپنی زبان میں کہ بھٹیا نمازی کو نہیں چورو کو نہیں، سرجا پوری بھاشا میں کہتے ہیں، ہے نا، کہتے کھانا ککر تک دیس لیکن بھٹیا کے نہ دیس۔ سرجا پوری ایک کتا بھوکا کھڑا رہے تو ایک پلیٹ بھات دے دینا، لیکن کوئی بدیا کھڑا رہے تو اس کو مت دینا۔ کتنی تعصب شیطانی جملہ ہے، ذرا غور کرو۔ اب کہتا پکا مسلمان ہے، ہم پکا مسلمان ہیں، یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ، ان بیماریوں کو پتہ نہیں ہے اور جانتے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے اور ڈی جے بج رہا ہے محرم میں اور وہ مولانا بھی تبلا پیٹے جا رہے ہیں۔ ہائے کہتے یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین
ان کو پتا نہیں ہے کہ حسین کا باپ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے ساتھ جا رہے ہیں. حدیث کے راوی علی ہیں, کہتے بنو نذیر کے گاؤں ہو کے گزر رہے تھے, یہودی کا گاؤں ہے, ساتھ میں علی ہیں. وہاں ڈھپ ڈھپ ڈھولک کی آواز آ رہی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے نبی کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ کو کان میں رکھ دی کہ ڈھولک کی آواز میرے کان میں نہ. یہ علی کا حال ہے. اور علی کے ماننے والوں, علی کے نانا سسر حسین کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھولک کی آواز سن کر کے اپنے ہاتھ کو کان پہ رکھ لے کہ آواز کان میں نہ آئے, اور تم ڈھولک بجا کے کہتے ہو یا علی یا فاطمہ. کیسے قوم متحد ہوگی میری؟ اس لیے اس قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے, متحد ہونے کے لیے. لیکن وہ پلیٹ فارم کہاں ہوگا؟ محمد کا یا رب کے قرآن کا. تبھی یہ قوم متحد ہو سکتی ہے, اور نہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ہمارا تو ہر بات پہ اختلاف ہے. ہائے ہائے کیا کہو میرے بھائی. ایک حدیث میں ہے کہ پیر سٹا کے کھڑے ہو جاؤ, بیچ میں شیطان کھڑا ہونے کی جگہ مت رکھو. یہ کہتا تھوڑا سا خالی رکھو, تھوڑا سا خالی رکھو. نبی نے کہا ہاتھ سینے پہ باندھو, سینے پہ دل ہوتا ہے. یہ کہتا ہاتھ ناپ کے نیچے رکھو, ناوی کے نیچے. یہ بغاوت رسول نہیں تو پھر اور کیا ہے میری بات. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمد سورہ پڑھنا ہے, بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی. یہ کہتا کہ نابی پڑھے تو ہو جائے گی نماز. سمجھ گئے کیا ہو گیا مسلم سماج ہے نا. کہا نیت باندھو. حدیث کہیں گے تو کہیں گے زیادہ اتم ہے کہ اللہم باعث بنی پڑھو, تو کہے گا ایسے ہی پڑھو. سمجھ رہے. اور جو حدیث سے ثابت نہیں وہ دعا پڑھیں گے. ہر نماز میں کھڑا ہونے سے پہلے منہ میرا امام صاحب فلاں امام کے پیچھے, اور ظہر کی 4 رکعت نیت کرتا ہوں اللہ. یہ سب کتنی بڑی جہالت ہے کہ نہیں. تینوں لوگوں کو کہا تھا نا کہ نیت چاروں طرف گھما کیوں نہیں لیتے ہو, کہ میں دائیں حاجی عبد الغفور بائیں حاجی عبد الستار مسجد میں 313 پنکھا مخمل کی چٹائی اللہ اکبر اتنا کہہ دو. تو کہتے ہیں یہ حدیث سے ثابت نہیں. کہتے وہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہ وہ بھی ثابت نہیں. نبی نے تو دس دیا ہے کہ تم صرف نیت کا نام دل کے ارادے کا نام نیت ہے. زبان سے اردو کہنے کی بات کہاں سے لائے ہو؟ کیا نبی کی نماز ہے؟ کیا صحابہ کی نماز ہے؟ نہیں ہے. پھر بھی تم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. میری بھائیو دوستو, کون سمجھائے گا؟ اور کہتے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ, اور ایک پلیٹ فارم محمد رسول اللہ کا ہوگا. آؤ نبی کی صحیح حدیث لا کے دکھاؤ اور اس پہ عمل ہو کے پوری قوم کو متحد کرو. لیکن بات دیہاتی عورت بھی بڑی شریعت کی بات جانتی ہے. پتا ہے نا, کوئی بھی مر جائے گا, کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو جاہل سے جاہلہ عورت بھی رہے گی تو جلدی عورت کے کان سے بالی نکال کے رکھ دے گی, ناک کی نتھنی نکال کے رکھ دے گی. دیکھیں یہ حدیث کے مطابق ہے. ترک زینت کے لیے, سوگ بیکٹ کے لیے اس کو نکال کے رکھنا ہوگا. ہاں بعد میں اگر جوان ہے, جوانی میں ان کا شوہر مر گیا ہے تو عدت سوگ بیکٹ کے بعد پھر وہ لگا سکتی ہے زیورات, کہیں جا بھی سکتی ہے, لیکن سوگ بیکٹ کے لیے وہ رہے گی اور زیورات کو کھول کے رکھ دے گی, ہے نا. ایک مزے کی حدیث سن لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بال کٹوائے گی, عورت ہو کر, مرد نہیں, یا مرد تو کٹوانا ہے ہی بال, لیکن لڑکی بال کٹوا لے بیوٹی پارلر میں جا کر تو اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے. نبی نے کیا بھیجا؟ لعنت. لعنت کا مطلب جہنم سے قریب, جنت سے دور. لعنت بھیجا نبی کائنات. آپ کہیں گے مولانا بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَأْخُذْنَ حَتَّى تَكُونَ رُؤُوسِهِنَّ كَالْوَفَرَ. نبی کی بیویاں بال کو کٹوا لیتی تھی نبی کے انتقال کے بعد یہاں تک کہ وفرا ہو جاتا. وفرا یہ ہم لوگوں کا بال ہے, اور اس سے تھوڑا بڑا رکھیے گا تو لما چما بال کی قسم ہے. ہمارے شاعروں کو دیکھے ہوں گے, مولانا عبداللہ بن ادریس اور زہیر سلفی رکھے ہوئے ہیں یہاں تک بال. یہ سنتی چول کہتے ہیں, سنتی بال یہ رکھ سکتا ہے, لیکن وفرا یہ ہے. تو نبی کی بیویاں بال کٹوا لیتی تھی یہاں تک کہ یہاں تک ہو جاتا. لیکن کہیں گے مولانا صاحب نبی نے ایک جگہ لعنت بھیجا ہے اور یہاں نبی کی بیویوں کو نبی وصیت کر رہے ہیں بال کٹوانے کا. آپ بھول گئے, جاہلیت کا شاعر تھا
امرؤ القیس ہیرو، جیسے ابھی کہتے ہیں نا سلمان خان، شاہ رخ خان، تو عرب کے بڑے ہیرو کون تھا؟ امرؤ القیس۔ امرؤ القیس ہیرو تو لڑکیوں کو جب پسند کرنے کے لیے جایا کرتا تھا تو بال کو ہاتھ سے ناپتے تھے پیمائی، یعنی جس لڑکی کا بال لمبی وہ خوب بے سندری مانا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے اندر اس زمانے میں جس لڑکی کی بال بڑا ہے اس کو زیادہ خوبصورت مانا جاتا تھا۔ نبی کائنات نے اپنی بیویوں کو وصیت کیا کہ میرے انتقال کے بعد تم لوگوں سے کسی کی شادی جائز ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ میری بیویوں، تمہارے میرے مرنے کے بعد تم سے کسی کی شادی، کوئی دنیا کا ویکتی شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ نبی کی بیوی سب لوگوں کی روحانی ماں ہے، ماں سے شادی جائز نہیں۔ اس لیے نبی کے انتقال کے بعد نبی کی بیوی اماں عائشہ سے یا اور کسی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو بغیر شادی رہنا تو کیا کیسے رہو گی؟ نبی کائنات نے درس دیا کہ عرب کے اندر خوبصورت لڑکی کس کو مانی جاتی ہے؟ جن کے بال لمبے لمبے ہو۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا کہ بیوٹی پارلر والے کٹنگ سے نہیں کہ چاروں طرف گول کر کے کاٹ دیا جاتا ہے، بلکہ بال کو چھوٹا کر لینا ترک زینت کے لیے۔ اب حدیث کا مطلب سمجھ پائے؟ نبی نے اپنی بیویوں کو وصیت کیا ترک زینت کے لیے بال کٹوانے کا، اور جس حدیث میں فرمایا گیا کہ جو عورت بال کٹوائے گی، جو لڑکیاں بیوٹی پارلر میں جا کے، اس پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ صحیح بات مردوں کو کہا گیا ہے۔ اور یہ جو آج کل ہم لوگ بال کٹواتے ہیں وہ کس طرح بھائی؟ چاروں طرف خالی ٹکلا اور اوپر میں بڑا بڑا بال، کیا کیا شکل ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا یہ سب بال کٹوانے کا سسٹم قرب قیامت میں آئے گا۔ میری بھائی غلط ہے سب سسٹم میں، کیا ضرورت پڑی ہے آدھا کھوپڑی آدھا کیا کیا رکھ کر کے بال کٹواتے ہو؟ غلط ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے پوری دنیا کے ویکتیوں کو اگر ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہتے ہیں تو پلیٹ فارم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کا ہوگا۔ اگر ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہتے ہو، اتحاد کرنا ہوگا، حدیث کو پڑھ کے دیکھنا ہوگا۔ آج کل حدیثیں اور قرآن کی تفسیر انگریزی میں، ہندی میں، بنگلہ میں، ہر زبان پہ آ گیا، پڑھ کے دیکھیے۔ میں دعوت دیتا ہوں تمام بریلوی بھائیوں کو، دیوبندی بھائیوں کو کہ آپ ایک ہی چیز قرآن کی آیت کی تفسیر ایک بار اپنی تفسیر دیکھیں، ایک بار اہل حدیث کی لکھی ہوئی تفسیر دیکھیں، ایک بار دیوبندی کی لکھی ہوئی تفسیر دیکھیں، اور دیکھیں کہ حق کون بول رہا ہے، شریعت کے طرف کون جا رہا ہے، علل ٹک بات کون نہیں کر رہا ہے۔ اس کے طرف جائیں، امت ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتی ہے، اس شرط پر کہ اماموں کے نہیں، اماموں کے ڈگر میں جاؤ گے۔ ایک صاحب کہتے 4 اماموں کے پاس 4 وہ اللہ کے یہاں جھنڈا ہوگا، نعوذ باللہ۔ اگر 4 امام کے پاس 4 جھنڈا ہوگا تو اس کا مطلب اسلام 4 طریقے کا ہے۔ میں نے ابھی بتایا ہے کہ امام صاحب کچھ بولتے ہیں، امام مالک کہیں گے ہاتھ چھوڑ کے ہی، اگر نماز میں ہاتھ مارنا ضروری نہیں، امام مالک کہتے ہیں ایسے ہاتھ چھوڑ کے الحمدللہ رب العالمین۔ امام ابو حنیفہ کہیں گے ہاتھ نیچے رکھ کے الحمدللہ رب العالمین پڑھو۔ امام شافعی کہیں گے ہاتھ رکھو سینے پہ ایک دم، یہاں ہے کہ نہیں؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے ہاتھ نیچے رکھو۔ امام احمد بن حنبل کہیں گے کہ ہاتھ جہاں بھی رکھو لیکن سمی اللہ لمن حمیدہ کے بعد پھر دوبارہ ہاتھ، پھر اللہ اکبر کہتے سودے میں چلی جاؤ، بعد الرکوع بھی ہاتھ باندھو۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے بعد الرکوع باندھو، امام مالک کہتے ہاتھ بغیر باندھے نماز پڑھو، امام شافعی کہتے سینے پہ رکھو، امام اعظم کہتے ناک کے نیچے رکھو۔ اس کا مطلب 4 طریقے شریعت نہیں دوستو۔ امام اعظم، اماموں کا امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں کہ دل سینے میں ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا بخاری میں حدیث نہیں ہے۔ ارے بخاری میں فوکس سرہ ناک کے اوپر باندھنے کی تو حدیث ہے، تو آپ کو اگر سینے میں ڈر لگ رہا ہے تو بخاری کی حدیث کے مطابق کم سے کم یہاں تو رکھو، لیکن یہاں رکھنے کی حدیث تو نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا کہنا ہے کہ امام مالک کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، امام صاحب کا عزت کریں گے، امام کو کوئی توہین سے نام لے گا تو مسلمان نہیں ہے، لیکن ان کی بات شریعت نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں ہاتھ ناک کے نیچے رکھو، ان کا کوئی توہین کرے گا تو برداشت نہیں ہے، لیکن امام صاحب رسول نہیں تھے۔ جب صدیق اکبر کی بات کاٹی جا سکتی ہے،
फारूक आजम की बात काटी जा सकती है, अली मुर्तजा की बात काटी जा सकती है, उस्मान गनी की बात काटी जा सकती है, और वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमसे गलती हो गई। हदीस यह है, हदीस पा लेने पर गलत चीज को छोड़ दिया तो कि इमाम साहब अगर जिंदा होते इमाम आजम तो यकीनन छोड़ देते। बोल के गए हैं इधर सही हदीस हो मजहबी, जो हदीस सही हो वो मेरा मजहब है। लेकिन आज हम इमाम के रास्ते में इस्लाम को 4 हिस्सों में बांटने का काम कर रहे हैं। इमाम है, बड़े मौलाना है, बड़े मुहद्दिस है, लेकिन उनकी बात शरीयत नहीं मानी जाएगी। एक तरह की शरीयत प्लेटफॉर्म मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वहाँ तो सिर्फ बिहब्लिल्लाह जमीआ, तुम सब मिलके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, कुरान का दर्स लो, हदीस रसूल का दर्स लो, पूरी दुनिया के मुसलमान पे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। लेकिन शियो अली से मोहब्बत का इजहार कर दिया हद से ज्यादा। ये भी जानते हो ना, शिया के माने जानते हैं, बेजा मोहब्बत का इजहार करना। हम बिना जरूरत, हमको सल्फी साहब कुछ भी नहीं बोले डॉक्टर साहब, और हम कहे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर साहब हजरत उमर की तरह हैं, डॉक्टर साहब जन्नती। कहा मौलाना ये सब मत बोलिए, मना कर रहे हैं फिर भी हम तारीफ कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए? शिया। शिया का माना बीजा हिमायत करना, अली मुर्तजा के दर्जे को ऊपर तक बढ़ा देने का काम किया। किसने? नबियों से दर्जा बढ़ाया, शियों ने। मेरे भाई, शियों ने कहा कि सब साहबा काफिर, नज़ुबिल्लाह। 12 को मुसलमान शिया का किया। कौन कौन 12? हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत फातिमा, हजरत इमाम जैनुल आबिदीन, हजरत इमाम बाकिर, हजरत इमाम सादिक। कहे यही सब मुसलमान, तो बाकी सब काफिर, नज़ुबिल्लाह। और बरेलवी भाई थोड़ा अच्छा है। क्या अच्छा है? कहा कि देखिए मुसलमान तो सब है, लेकिन इन 12 से मोहब्बत ज्यादा रखनी है। इसलिए हुसैन की मोहब्बत में तो ताजिया और मुहर्रम मनाओ, लेकिन उस्मान गनी की शहादत में कुछ नहीं मनाओ। उनसे पूछिए कि उस्मान तो नबी के दामाद है, 2 बेटी का शोहर है। नबी ने कहा था काश मेरे पास 40 बेटियां होती और इंतकाल करती जाती उस्मान के साथ शादी पढ़ाते चलता। इतनी मोहब्बत उस्मान गनी से 40 दिन के मुहासरे के बाद उस्मान गनी को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। लेकिन उस्मान का कोई ताजिया नहीं, कोई मुहर्रम नहीं, अली का ताजिया, हुसैन का ताजिया। क्यों? गलत तरीका है। हुसैन का क्यों निकाल रहे हो? अली का क्यों है? एक बात खत्म हो चुका है टाइम। ये बेईमान जो आदमी हजरत हुसैन का सर काट के यजीद बादशाह के दरबार में लाया था, वो आदमी जिंदा था बहुत दिनों तक। मदीना फतवा पूछने के लिए आया, अभी सूफी बन गया है। 12 आदमी पर मुश्तमिल। मदीने में सहाबी बहयात थे। कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। असर की नमाज के बाद दर्स में बैठे। क्या कहाँ से आए हो? का कूफा से, इराक से। क्या बात है? फतवा लेने के लिए। कि हमारे गांव के 2-3 मौलवी हैं, इमाम साहब, उसने मक्खी मार दिया है, मच्छर मार दिया। मक्खी मच्छर समझ रहे हैं ना? मक्खी मार दिया है तो जीव हत्या पाप है, उनके पीछे नमाज होगी कि? किनसे फतवा पूछ रहे? नबी के चचेरे भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास। समझ रहे? फतवा पूछने वाला कौन है? जो हुसैन का सर काट के यजीद के दरबार में लाया। फतवे सुनकर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ज़ारो कतार रोने लगे। ये 11 आदमी नहीं समझ रहे। कहा क्यों रो रहे हैं? कहा बेईमान तुम हो कि नबी के नवासा हजरत हुसैन का सर काट के यजीद के दरबार में लाया था। शर्म नहीं आती है? आज फतवा पूछने के लिए आए हो कि हमारे गांव के मौलवी ने मक्खी मार दिया है, मच्छर मार दिया, उनके पीछे नमाज होगी कि नहीं? कातिले हुसैन फतवा पूछने चले हो। आज हमारे माशरे में भी लोग हैं कि हम हैं कातिले हुसैन, फतवा पूछ रहे हैं कि मौलाना इसका क्या होगा, है कि नहीं? कहा मौलाना नमाज में इस तरह ख्याल कुछ गलत आ गया तो नमाज होगी कि नहीं? लगता है कितना नेक आदमी है ना? कातिले हुसैन फतवा पूछने चले। मेरे भाइयों दोस्तों, इस तरह की जहालत हरगिज ना करें। यह कातिले हुसैन कौन था? यह कूफा ही का आदमी था। इसलिए इस तरह फतवा पूछने से और करने से नबी ने मना फरमाया। हदीस नबी फरमाते हैं कि अल्लाह 3 चीज से राजी होता है और 3 चीज से अल्लाह नाराज होता है। किन किन चीज से नाराज? नंबर 1 किलो काल मन बहुत ज्यादा बाल का खाल निकालना। नंबर 2 कसरत सवाल,
بہت زیادہ فتویٰ پوچھنے سے نبی نے منع فرمایا، ناراض ہوتا ہے اللہ۔ ہاں ضرورت آئے کوئی فتویٰ پیش آ جائے تو پوچھو۔ اب بلا ضرورت چائے کی دکان میں مولانا ایک تو بات پوچھنا تھا، لگتا ہے بڑے نیک ہے، نبی نے منع فرمایا بلا ضرورت فتویٰ مت پوچھو۔ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، نمبر 3 بیزا مال، پیسے کا خرچ کرنا، فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو درس دے رہا تھا، ٹائم ختم ہو گیا ہے، کہ قوم کو ایک پلیٹ فارم پھیلانا ہے۔ رب نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں 80% ہمارے ہندو بھائی جادب، کوری، کرمی، 1000 قسم کے جات متحد ہو سکتے ہیں، تو کیا مسلمانوں تم مسلک کی چادر کو بالائے طاق رکھ کے محمد رسول اللہ کے نام پر، ان کی دہائی پر، کتاب و سنت کی دعوت پر متحد نہیں ہو سکتے ہو؟ اس لیے چھوڑو، آج سے اماموں کا احترام کرو۔ کوئی امام کا نام خراب سے لے گا تو مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ مولویوں کا نام، اماموں کا نام، بزرگوں کا نام، سلف صالحین کا نام احترام سے لیا جائے، ان کو رحمت اللہ علیہ کہا جائے، ان کا نام عزت سے لیا جائے، لیکن ان کی بات شریعت نہیں ہے۔ شریعت اگر سر پہ چلے گی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی، نبی کے علاوہ کسی کی بات کو شریعت نہیں مانی جا سکتی ہے۔ وہ بتا سکتے ہیں کہ شریعت میں ایسا ہے، نبی نے ایسا کہا ہے، نبی نے ایسا فرمایا ہے، یہ حدیث کی سند صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے، اتنا بتا سکتا ہے۔ مولوی ہو، امام ہو، محدثین ہو، لیکن ان کی ہر بات شریعت نہیں مانی